بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب اللہ اپنے بندوں پر اس درجہ رؤوف ہے تو کیوں اس نے روزوں کو فرض کیا، کیوں اس نے روزوں کو واجب کیا؟ ایک بوڑھا شخص ہے، ایک کمزور شخص ہے، اور 30 دن مسلسل کئی گھنٹے تک بھوک اور پیاس برداشت کرے باقی حلال چیزوں سے، کیا یہ رحمت الہیہ کے خلاف نہیں ہے؟ نہ، جتنا میں نے سمجھا، تتبع تفحص کیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ اگر اپنے بندوں پر روزوں کو فرض نہ کرتا، روزوں کو واجب قرار نہ دیتا، تو اس کی رحمت سے متعلق شک کرنا چاہیے تھا۔ حق تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ بندوں پر روزوں کو فرض کرے۔ آئیں سمجھیں یہ روزہ کیا ہے۔ جو بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، تو ان تک بات پہنچانے کے لیے، آیت کے مفہوم کو ان تک بہتر انداز تک منتقل کرنے کے لیے ایک جملہ اور عرض کروں، پھر آگے بڑھوں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں اس آیت میں یہ روزہ کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ جو روزے کا ماحصل ہے تقویٰ کا لفظ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں ایک تقویٰ کا لفظ ہے، لیکن اکثریت اس لفظ کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ عام طور پر تقویٰ کا معنی ڈر کیا جاتا ہے، اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اتقوا النار یعنی آگ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اگر یہ اسم کی صورت میں استعمال ہو جائے تو تقویٰ کا معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، متقی پرہیزگار، تقویٰ پرہیزگاری، اتقوا اللہ سے ڈرو، یا اس کا معنی خوف کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی پرہیز کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی ڈر کیا جاتا ہے۔ درحالی کی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، لغت کی سب سے پہلی کتاب جو خلیل بن احمد فراہیدی نے تحریر کی، کتاب العین، جناب خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اس کتاب سے کامل ترین ڈکشنری عربی زبان کی۔ آپ قاموس اللغہ کو دیکھ لیں، فقہ اللغہ کو دیکھ لیں، حتی المنجد جو آپ کے پاس جوانوں گھروں میں موجود ہوگی، کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں، کہیں پر بھی تقویٰ کا معنی ڈر نہیں ہے، تقویٰ کا معنی خوف نہیں ہے، تقویٰ کا معنی پرہیز نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں رائج ہو گیا، آپ دیکھیں کوئی اردو کا ترجمہ اٹھا لیں، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ اٹھائیں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اٹھا لیں، سر سید احمد خان کا ترجمہ اٹھا لیں، اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ تقویٰ کا معنی اس طرح سے، جس طرح اور بہت سارے الفاظ عام طور پر جو ہماری زندگیوں میں رائج ہیں، آپ دیکھیں اکثر کے معنی غلط لکھے جاتے ہیں۔ جس طرح سے مثال دیتا ہوں میں، ایک لفظ بشیر، ایک لفظ نذیر۔ بشیر کا معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، نہ، ہر کسی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بشیر کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے تحریر کیا، جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے، مفردات راغب، جو ہر ترجمہ کرنے والا قرآن کا ہر مفسر سنی ہو یا شیعہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر یعنی آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں رائج ہیں، ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پرہیز ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے نگہداشت، تقویٰ کا معنی ہے حفاظت، تقویٰ کا معنی ہے بچاؤ۔ یہ بہت بلند معنی ہے، پورے قرآن مجید میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ آج وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق زیادہ عرض کروں، صرف ایک اشارہ دوں گا، ایک مثال عرض کروں گا، اور باقی ماہ مبارک رمضان کی نشستوں میں اس سے متعلق اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں تقویٰ یعنی خود کو بچاؤ، بچانے سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ ایک صلاحیت کا نام ہے، تقویٰ استعداد کا نام ہے، تقویٰ ایک قابلیت کا نام ہے، تقویٰ ایک ملکہ جس طرح سے آپ گھروں سے چل کے آئے، یہاں پہنچے، موٹر سائیکل چلا کے لائے یا گاڑی سے آئے، تو اب یہ گاڑی چلانے کا آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا۔ جب شروع میں آپ سیکھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک استاد بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو بڑی تاکید کر رہا تھا کہ یہ گیئر ہے، یہ کلچ ہے، یہ ریس ہے، یہ اس پہ پاؤں رکھنا، اس پہ نہیں رکھنا، اس کو دبانا، اسے نہیں دبانا، بار بار کہنے کے باوجود آپ الٹ چلتے تھے اس کے، جو وہ کہتا تھا وہ کہیں گاڑی ادھر کھمبے کو مار دی، کہیں گاڑی دیوار کو مار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کو ملکہ حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن مسلسل مشق کے نتیجے میں، تمرین کے نتیجے میں، ایک کام کو بار بار انجام دینے کے نتیجے میں اب آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا۔ اس کیفیت کو جب انسان کے اندر ایسی کیفیت گناہوں کے مقابلے میں حاصل ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ ڈر نہیں ہے، تقویٰ خوف نہیں ہے، تقویٰ پرہیز نہیں ہے۔ تقویٰ کا اگر میں بہترین آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں مفہوم کو، تقویٰ یعنی ویکسینیشن۔
اگر آپ کو یاد ہو تو سال 2 سال پہلے یہاں پر پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، آپ کے شہر ملتان میں بھی، بلکہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا زیادہ آغاز ہوا تھا 2 سال پہلے، ایک بیماری پھیلی تھی، ایک وائرس پھیلا تھا جس کا نام کورونا تھا. سب نے اپنے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سینیٹائزر لگائے ہوئے، گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے، باہر نکلنے سے اجتناب کر رہے ہیں، کسی کے قریب کھڑے ہونے سے، ہاتھ ملانے سے ڈرے ہوئے کہ کہیں جناب اسرائیل سے ملاقات نہ ہو جائے. ہر فرد پریشان تھا، ایک عجیب کیفیت تھی. لیکن اس دوران ابھی سب پریشان تھے کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی. لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسی ویکسین دریافت ہو گئی اور اب وہ انجیکشن لگائے جانے لگے، ویکسین لگائی جانے لگی، تو ویکسینیشن کے بعد اب وہ فرد نہ ماسک لگا رہا ہے، نہ سینیٹائزر لگا رہا ہے، بلکہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے بھی جا رہا ہے، ان کے بیچ میں بھی بیٹھ رہا ہے. یہ ویکسینیشن ہے. پہلے آیت تقوی کو دیکھتے ہیں، آیت صیام کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، آپ دیکھیں جب ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں ویکسینیشن کے لیے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اسے بٹھائے گا، بازو آستینیں الٹے گا، پھر روئی ملنا شروع کرے گا، آمادہ کرے گا، تیار کرے گا، اور جیسی اس کی رگ ابھر کر سامنے آئے گی پھر دوا بھرے گا، انجیکشن تیار کرے گا، اور وہ سوئی جسے ابھی بعض لوگ تو چبھنے سے پہلے ہی سی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض چبھنے کے بعد رو پڑتے ہیں، بے شک مرد پہلوانی کیوں نہ ہو، لیکن ایک خوف نفسیاتی اعتبار سے. اور جیسے ہی اسے وہ ٹیکا لگاتا ہے تو اب وہ اس کی سی نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہ یہ انجیکشن صرف تمہیں نہیں لگا ہے، یہ پورے سیکٹر میں لگایا گیا، اس پورے محلے میں جوادیہ میں لگایا گیا، پورے ملتان والوں کو یہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے. کیوں یہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے؟ یہ ویکسینیشن کس لیے؟ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، پھر تم پر یہ کورونا وائرس یا یہ دوسری بیماریاں حملہ آور نہیں ہو پائیں گی. اگر یہ مثال میں پہنچا سکا تو بے عینی خدا سب سے پہلے مرحلے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. حضرت امام سجاد علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر خدا سبحان کی، یہ تعبیر جب وہ اپنے بندے سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ تعبیر ہی اس کے روزوں کی تلخی کو کم کر دیتی ہے. اس کے روزوں میں جو مشقت اٹھاتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، صرف یہ تعبیر اس کی زحمت کو کم کر دیتی ہے، اس کی کڑواہٹ اور تلخی کو، اس لیے کہ وہ خدا صمد، خدا بے نیاز، وہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ اس محتاج بندے کو خطاب کر رہا ہے، اسے لائق خطاب قرار دے رہا ہے، اسے لائق گفتگو قرار دے رہا ہے. یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے. گویا پروردگار ان تیار کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر اس بچے کو تیار کرتا ہے، پھر انجیکشن اٹھاتا ہے. اب خدا نے بھی وہ انجیکشن اٹھایا. کتب علیکم الصیام، وہ 30 روزوں کا انجیکشن انسان کو منتقل کیا، اور ایک مرتبہ اس کی سی نکل گئی. عجب، میں 30 دن کیسے مسلسل بھوک پیاس برداشت کروں گا؟ تو خدا نے فرمایا نہ، یہ انجیکشن صرف تمہیں نہیں لگا، تم سے پچھلوں کو بھی یہ انجیکشن ہم لگاتے رہے. ان سب کو، جتنی بھی پچھلی امتیں گزر گئیں، سب کو یہ ٹیکہ ہم لگا چکے ہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری ویکسینیشن ہو جائے، تاکہ تم بچ جاؤ، محفوظ رہ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی اس ملکہ کا نام ہے. انسان عام طور پر شروع میں آپ بچے کو روکتے ہیں، نہ خراب محفل میں نہ جاؤ، ایسی جگہ میں نہ جاؤ، آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اثر لے لے گا. لیکن جب آپ کا بچہ یا آپ کا جوان متقی بن جاتا ہے، پھر اسے خراب سے خراب ماحول میں بھیج دیں، چاہے امریکہ چلا جائے، چاہے برطانیہ چلا جائے، چاہے کسی یورپ کی دوسرے ملک میں چلا جائے، جہاں عریانیت ہے، فحاشی ہے، سرعام شراب چل رہا ہے، گناہ کے تمام مواقع، آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے جوان آپ کو نظر آئیں گے، گناہوں کے بیچ میں انہوں نے خود کو باکردار رکھا ہوا ہے، متقی رکھا ہوا ہے. یہ تقوی ایک صلاحیت ہے. تقوی پس روزہ کیوں فرض کیا پروردگار نے؟ اس لیے تاکہ انسان متقی بن جائے. اور تقوی بھی انسان کی منزل نہیں ہے، تقوی کو خدا نے وسیلہ قرار دیا، تقوی کو خدا نے ذریعہ قرار دیا. اپنی ساری گفتگو کو سمیٹ کر میں نتیجہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جملہ جو پہلے استعمال کر چکا دوبارہ استعمال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ روزے کی اہمیت کیا ہے تاکہ انسان متقی بن جائے. تقوی کس لیے؟ اس کے لیے میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. یہ قرآن میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا، سورہ مبارکہ طارق میں، سورہ مبارکہ دہر میں، سورہ مبارکہ انسان میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ مومنون میں، 20 مقامات پر خدا نے فرمایا بشر، ہم نے تمہیں انسان پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا. تو سوال ابھی جو اس کو انسان کہا جا رہا ہے، یہ مجازن
انسان کہا جا رہا ہے. جیسے طب کے ایک طالب علم کو جب آپ ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طالب علم اگر دینی مدرسے میں چلا جائے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد پلٹ کے گھر آئے تو آپ اسے مولانا صاحب کہتے ہیں. ابھی تو عالم نہیں بنا, ابھی تو وہ ڈاکٹر نہیں بنا, لیکن اگر آپ اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, عالم کہہ رہے ہیں, تو کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نا, جھوٹ بھی نہیں ہے, اسے مجاز کہا جاتا ہے. ہم اگر انسان کہلائیں گے تو مجازن انسان ہے. سوال یہ انسان مجازی کیا کرے کہ حقیقی معنی میں انسان بن جائے؟ تو جواب یہ کہ کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے صرف اور صرف علوم اور معارف کے ذریعے سے. علم اور معرفت اسے مجاز سے نکال کر حقیقت تک لے کے جاتا ہے. اگر انسان نے علم و معرفت العلوم اور معارف کا حصول نہ کیا, یہ حیوان پیدا ہوا, حیوان زندگی گزارے گا, حیوان مر جائے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوان اٹھے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. میں شرمندہ ہوں, بار بار یہ بات دوہرا رہا ہوں. ہمارے یہاں اردو میں جو ترجموں میں ظلم کیا گیا ان میں سے یہ ظلم ہے کہ اکثر آیات کے معنی غلط انداز میں ان کو بیان کیا گیا. جیسے یہ قرآن مجید کی عظیم الشان آیت ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, جو ختمی مرتبت کی دعا ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ, یہ جو بچے اور جوان سکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ان کی کورس اور نصاب کی کتابوں میں دیکھ لیجئے, عام طور پر مسجدوں میں لکھا جاتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کیا معنی کیا جاتا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما. درحالی کہ ہرگز اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. میں ایک ایک لفظ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ خود لفظوں کو جوڑیں, پھر خود معنی کریں, پھر دیکھیں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں. کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے رب, اصل میں تھا ربی, کثرت استعمال کی وجہ سے عالم دین تشریف فرمائے. قاعدہ ہے کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے, رب یعنی میرے رب. زد یہ فعل امر ہے, جیسے آپ اردو زبان میں لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح سے زد ہے. زد یعنی تو زیادہ کر, نون وقایا یا متکلم. کو رب زدنی, اے میرے رب, زدنی مجھے زیادہ فرما, زدنی مجھے زیادہ کر. کس چیز میں؟ علم. اب آپ ان دو معنوں کا باہم تقابل کیجئے. ایک معنی جو عام طور پر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما, اور دوسرا معنی کہ مجھے زیادہ فرما. علم میں, ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی صفت اس کی ذات کی غیر ہے, علم الگ ہے اس کی ذات سے, اور پھر اس علم میں, اس صفت میں اضافے کے لیے انسان خدا سے دعا مانگ رہا ہے. درحالی کہ نہ, قرآن انسان کو یہ سکھا رہا ہے کہ نہ, یہ غیر نہیں ہے, بلکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ جسم وردی ہے, جسم لباس ہے, جسم پوشاک ہے, جسم ایک مکان ہے. اصل انسان کی حقیقت اس کی روح ہے, اور روح کی زندگی کا نام علم ہے. جب روح میں علم اترنا شروع ہوتا ہے تو انسانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے رب زدنی, مجھے زیادہ کر, یعنی انسان کی روح زیادہ ہوتی ہے. یہ علم جب جیسے جیسے حاصل ہوتا ہے, یہ انسانیت کے مدارج طے کرتا ہے, کمال تک پہنچتا ہے, انسان حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے. میں شرمندہ ہوں سفر کے باعث اور مسلسل راستے کی مجالس کے بعد میں اس قابل نہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکوں. سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی تمام تر گزارشات کو. آئیے مل کر جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. دوسری بات, ایک انسان مجازی کیسے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ جواب, علوم اور معارف کے ذریعے سے. اب تیسری بات, اس ساری کائنات میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ, سب سے بڑا گنجینہ, سب سے بڑا خزینہ, سب سے بڑا ماخذ, سب سے بڑا مصدر, سب سے مستند ترین اور معتبر ترین مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اب نتیجہ آپ خود لیجئے کہ قرآن مجید کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کر لے, جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا معلم نہ بنا لے, جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا مرشد نہ بنا لے, تب تک یہ مجاز سے حقیقت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا یا ہمیں یہ سمجھایا گیا یا مولویوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا, یہ سورہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا, نہ, قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے. ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے. آپ چڑیوں کو دانا پھینک دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. بھوکے کو کھانا کھلا دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. پیاسے کو پانی پلا دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں, ثواب مل جائے گا. ثواب کے حصول کے لیے ہزاروں کام ہے. قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے, قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے.
قرآن منشور انسانیت کا نام ہے. جیسے انسان قرآن مجید کی شاگردی اختیار کرے گا ویسے یہ مجاز کا سفر حقیقت کی طرف شروع ہو جائے گا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. تو اب پتہ چلا کہ نہ اب روزے کی اہمیت کا فلسفہ, روزے کے وجود کی حکمت. میں نے کیوں عرض کیا کہ اگر اللہ روزے کو مسلمانوں پر, انسانوں پر فرض نہ کرتا تو ہمیں اس کی رحمت سے متعلق سوچنا چاہیے تھا, شک کرنا چاہیے تھا. اب پتہ چلا کہ اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا. روزہ اس لیے تاکہ انسان متقی بن جائے. تقوی منزل نہیں ہے. میں نے بیان کیا کہ انسان حقیقی معنی میں انسان بن سکتا ہے صرف اور صرف قرآن حکیم کی شاگردی اختیار کر کے. تو اب اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, آیت دین جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو, اللہ براہ راست تمہارا معلم بن جائے گا. تقوی قرآن فہمی کے لیے بنیادی ترین شرط ہے, اساسی ترین شرط ہے. جب انسان متقی بنتا ہے تو خدا اس کے دل پر الہام کرتا ہے, تب انسان قرآن کا شاگرد بنتا ہے, تب مجاز سے حقیقت کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ ماہ مبارک, یہ مہینہ, یہ متقی بننے کے لیے مشق ہے. یہ 30 دن جب مسلسل انسان حلال کی ہوئی چیزیں کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, انسان کی زوجہ اس کے لیے مباح ہے, اس کے باوجود کہ فریج چیزوں سے بھرا ہوا ہے, پھر کیوں انسان جا کے نہیں کھول رہا؟ یہ مشق کر رہا ہے کہ آج جو اللہ کے ادب میں, اللہ کی اطاعت میں حلال چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے, یہ کس طرح سے حرام کی طرف رسائی کرے گا, کس طرح سے حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے. اس مشق کے نتیجے میں انسان متقی بنتا ہے, اور جب انسان متقی بنتا ہے تو اس کی درون میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. متقی براہ راست شاگرد خدا بن جاتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, یہ وعدہ خدا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, براہ راست اللہ تمہارا معلم بن جائے گا. یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ توبہ کے حصول کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اپنے مملکت وجود میں موجود نجاستوں کو زائل کرنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اپنے گھر میں, اپنے دل کے اندر جو گناہوں کے کتے انسان پال لیتے ہیں ان کو چھوڑنے کا, ان کو بھگانے کا مہینہ ہے. یہ جو ختمی مرتبہ علیہ آلاف تحیت وسنا نے فرمایا کہ جس گھر میں فرشتہ ہو, جس گھر میں کتا ہو, وہاں فرشتہ نازل نہیں ہوتا. تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا فرشتوں کو کتوں سے ڈر لگتا ہے؟ پھر کیوں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نازل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ہاں تمثیل ہے. آج آپ کا ملتان یہ مہذب شہر, یہ مثقف شہر, یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں کالجز ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں. لیکن جس عہد میں رسول اسلام نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تو نہ کوئی اسکول تھا, نہ کالج تھا, نہ یونیورسٹی. اور شاگرد وہ جو 60 70 80 سال کے زنگالو سینے لے کر ایسے افراد کے بھیجے میں اپنی بات کو منتقل کرنا, یہ مشکل ترین مرحلہ تھا. اور جس ہستی نے یہ کام انجام دیا, ختمی مرتبہ امام الرسل سید الرسل, یہ معلم بشریت, کس طرح سے ان عرب بدھوؤں کو, ان عرب وحشیوں کو کس طرح سے حقائق منتقل کیے. انہیں جو پیغمبر باتیں سمجھاتے تھے مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. مثلا آپ کیسے بتائیں کہ جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے فرماتے تھے کہ اگر گھروں میں کوڑا جمع رکھو گے, رات میں پڑا رہے گا تو شیطان آ جائے گا, ناخن بڑے رکھو گے تو ان میں شیطان آ جائے گا. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں. یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نازل نہیں ہو سکتے, یہ خود مثال ہے. گھر سے مراد وہ گھر نہیں ہے, ورنہ اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کتا رکھ لے. بالآخر اسرائیل بھی تو فرشتہ ہے, اور جب گھر میں کتا ہوگا تو اسرائیل نہیں آئیں گے, اور جب اسرائیل نہیں آئیں گے تو یہ مرے گا نہیں, تو مرنے سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ہو جائے گا. نہ, پیغمبر کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. وہ گھر مراد نہیں ہے, یہ گھر مراد ہے جسے خدا نے, جسے قرآن نے عرش رحمان قرار دیا. یہ گھر کہ جس میں خدا رہتا ہے. پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے کہ اگر تم نے اللہ کے اس گھر میں جسے خدا نے اپنے لیے منتخب کیا, اگر تم نے اس میں گناہوں کے کتے پال لیے, ہرس کے, ہوس کے, حرام خوری کے, سود کے, غیبت کے, جھوٹ کے, بہتان کے, زنا کے, بدکاری کے گناہوں کے کتے پال لیے, تو کبھی بھی قرآن مجید نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کی آیات کبھی اس قلب کے اوپر نازل نہیں ہوں گی. اگر چاہتا ہے کہ تیرے دل پر بھی قرآن مجید کی آیات کا نزول ہو تو پہلے ان کتوں کو کھولنا پڑے گا, اس دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور جیسی تخلیہ ہو جاتا ہے اور دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور انسان تہذیب نفس کے مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے, متقی ہو جاتا ہے, تو پھر پڑھے بغیر خدا اس کے دل پر الہام کرتا ہے. اور پھر خدا فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا,
یہاں تک فرماتے کہ ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، یہ سورہ مبارکہ طلاق میں پروردگار نے فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں منزل فرقان پر فائز کر دے گا، کہ تو حق اور باطل کے درمیان تشخیص کر لے گا۔ فرقان کے مقابلے میں آتا ہے سفی، احمق، ابلہ، نادان۔ ہم جس کو جی چاہے کہہ دیتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ نام اسلام نے کسے پاگل کہا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے کسے پاگل کہا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جس کو لوگ کہہ رہے تھے، بچے اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہ، ایسے نہ کہو، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ پاگل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، پاگل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے صفی کون ہے، احمق کون ہے، ابلہ اور نادان؟ نادان قرآن مجید نے صفی اور بے وقوف ایسے شخص کو کہا ہے جو کسی دوراہے پر چوراہے پر پہنچنے کے بعد یہ تشخیص نہ دے پا سکے کہ مجھے دائیں مڑنا چاہیے یا بائیں مڑنا چاہیے، جو کسی زندگی کی کسی مرحلے پر رک کر چوراہے پر کھڑے ہو کر سوچ میں حیران پریشان سرگردان ہو جائے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، جو اپنی منزل کا تعین نہ کر سکے، راستے کا تعین نہ کر سکے، ہدف کا تعین نہ کر سکے، اسے اللہ نے قرآن میں صفی قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں فرقان، فرقان کون ہے؟ وہ جو انسان متقی ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خدا کا تقوی آ جائے تو اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم اسے منزل فرقان پر فائز کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں زندگی بھر کسی دو رائے پر کھڑے ہو کر یہ حیران نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے لیے راستوں کو روشن کرتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ گفتگو کو ختم کروں، میں نے آپ کو بہت زیادہ زحمت سماعت دی، لیکن آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا تقوی صرف اسی کے پاس آ سکتا ہے جو امام المتقین کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا تائید کر دیں تو مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے ہی ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی۔ 3 لفظ علی کے ساتھ جو بشر کے رشتے ہیں، عام طور پر وہ 3 رشتے بیان ہوتے ہیں۔ ایک ہم ایک مرتبہ علی کو خلیفہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم علی کو امام کہتے ہیں، ایک مرتبہ علی کو امیر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم علی علیہ السلام کے ساتھ لفظ خلیفہ استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب لفظ امام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب لفظ امیر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم علی کو خلیفہ کہتے ہیں تو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ کبھی سنا کسی سے کہ خلیفۃ المتقین کہا ہو یا خلیفۃ المومنین کا ہو؟ نہ، جب لفظ خلیفہ آیا تو مسلمین کا، جب لفظ امیر آیا تو مومنین کا، اور جب لفظ امام آیا تو متقین کا۔ یعنی علی کا انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، علی مسلمانوں کے لیے صرف خلیفہ ہے اور بس، اور علی مومنوں کے لیے صرف امیر ہے اور بس، اور علی ساری کائنات میں امام ہے تو صرف اور صرف متقین کے لیے۔ تقوی اس کے پاس آ سکتا ہے جو علی کو اپنا امام مان لیتا ہے، اور علی صرف متقین کے امام ہے۔ بس میرے عزیز و پروردگار اس مہینے کی فیوز اور برکات آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی خوش گفتگو میں ہرگز آپ کے سامنے نہ کرتا، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے فرض سمجھا اب جب کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آستانے پر ہیں اور الہی نعمتوں کے یہ دسترخوان ہمارے لیے بچھایا جا رہا ہے، تو اس مہینے میں ہماری سب سے پہلی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اس مہینے کے شرف کا راز روزے نہیں ہے، اس مہینے کے شرف کا راز کچھ اور ہے۔ روزوں کو خود کسی اور شے کے احترام میں فرض کیا گیا، روزوں کو خود کسی اور شے کے، اور وہ چیز وہ حقیقت خود قرآن ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم، جی ضروری نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے شہروں میں دیہاتوں میں عام طور پر رائج ہے کہ لوگ ماہ مبارک رمضان میں شبینہ شروع کر دیتے ہیں۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں، بعض افراد شبینہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک حافظ کو لے کر آتے ہیں اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے سامنے اسے بٹھاتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد اب وہ شروع کرتا ہے قرآن، اسے کہا جاتا ہے کہ آج رات تم نے قرآن پورے کا پورا ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ سے وہ قرآن شروع کرتا ہے، والناس تک 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ پڑے جا رہے ہیں، نہ خود اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس لیے کہ اب وہ پڑھ رہا ہے اور کسی بھی طرح سے اس نے سار تک والناس تک پہنچنا ہے، اور جب پورا قرآن پڑھ لیتا ہے کہاں کھڑا ہے؟ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ نہ میرے عزیزو، آخری پیغام آج کی اس گفتگو کا، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ قرآن پڑھیں، نہ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ وہ قرآن جسے اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لے۔ اگر سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھے، نہ
ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لے اس کی زندگی بدل جائے گی. ضروری نہیں کہ اس مہینے میں ہم پورا پارا ہر روز 3 پارے پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اس مہینے میں 6 قرآن پڑھے, کوئی کہتا ہے 7 قرآن ختم کیے, کوئی 3 ختم کیے, 2. نہ, ضروری نہیں کہ آپ ہر روز ایک پارا پڑھیں, بڑی بڑی صورتیں پڑھیں. نہ, سحر کے بعد, فجر کے بعد, اس سے پہلے کہ خاتون گھر کے کام شروع کرے, اس سے پہلے کہ بچے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز کی طرف جائیں, اس سے پہلے کہ آپ کاروبار کے لیے جائیں, آفس جائیں, کوئی بھی دوسرا کام کرنے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اسے اپنی زندگی کا منشور قرار دے دیجئے کہ سارے افراد گھر کے بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, خواتین بیٹھ جائیں, گھر کا سرپرست بیٹھ جائے, اور جو سب سے زیادہ جانتا ہے, جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, قرآن اٹھائے, ایک آیت پڑھے, لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لے, اس کے حواشی اور مختصر تفسیر پڑھ لے, اور پھر دن میں جب جب موقع ملے اس سے متعلق سوچے, تدبر کرے, غور کرے, تو یہ قرآن اس کی زندگی کو بدل دے گا. آخر کیوں ہم مجالس امام حسین کو ختم قرآن سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مجالس امام حسین میں شاید پڑھی تو ایک آیت جاتی ہے, لیکن 1 گھنٹہ یا کم و بیش خطیب اور عالم جس طرح سے لوگوں کو, ذہنوں کو بدلنے میں صرف کرتا ہے, اس قرآن کا ایک اور کردار ہوتا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں کھول کے ایک آیت پڑھ لیں, ہماری زندگی بدل جائے گی. جس طرح سے خود بس جوانوں کے لیے ایک آخری بات عرض کروں, مرحوم اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا, اسکول میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں, تو ایک مرتبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, تو میرے والد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اقبال جب تلاوت مکمل کر لو تو میرے پاس آنا, مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. کہا کہ میں تلاوت کے بعد گیا اپنے والد کے پاس, میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ نہیں, ابھی آپ کے امتحان ہونے والے ہیں, ذرا کچھ انتظار کر لیجئے, امتحانات کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. جب امتحانات ہو گئے, میں پھر تیسری مرتبہ کیا, بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہ آپ کافی دن مسلسل پڑھتے رہے, محنت کرتے رہے, تھک چکے ہیں, اس لیے اب آپ آرام کریں, تھکاوٹ اتر جائے, پھر میرے پاس آئیے گا. یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. فی الفور نصیحت کر لی جائے تو شاید اولاد اتنا اثر نہیں لیتی, لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کام کیا مرحوم اقبال کے والد نے. لیکن آج اگر دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں, اس دونوں ملکوں کی سطح میں اگر آپ سب سے بڑا مفسر ڈھونڈنا چاہیں قرآن مجید کا, تو صرف اور صرف مرحوم اقبال نظر آئیں گے آپ کو. بظاہر اشعار لکھے ہیں, لیکن ہر شعر قرآن مجید کی ترجمانی کر رہا ہے, سوائے چند ایک اشعار کے جو ان کے اوائل کے زمانے کے تھے. یہ کافی عرصہ گزر گیا. اقبال کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امتحانات بھی ہو گئے, وقت گزر گیا, تو میں باپ کے پاس گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو کہا, میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم کئی سالوں سے مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو, تو میں نے سوچا تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کروں. اقبال کوشش کرنا آج کے بعد قرآن اس طرح سے پڑھو کہ گویا ابھی ابھی تمہارے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر پیغمبر گرامی اسلام پر آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو, تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے تب جب یہ قرآن ہمارے دل پر نازل ہو. کیسے نازل ہوگا؟ جب ہم متقی بننے میں کامیاب ہو جائیں. متقی کیسے؟ جب ہم نے روح تقوی کو سمجھ لیا, روح روزہ کو سمجھ لیا. پروردگار آپ سب کو, مجھے قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں, بہت زحمت دی اور میں خود بھی بہت تھکا ہوا, نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو طولانی ہو جائے, لیکن ضروری سمجھتے ہو چونکہ شب اول ماہ مبارک رمضان یہ گزارشات کی. جن معظمہ کی سال ثواب کی مجلس ہے, ان کے فرزند نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ ہماری والدہ جناب علی اکبر کی شہادت بہت شوق سے سنا کرتی تھی, تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف آپ کی والدہ جناب علی اکبر کی شہادت شوق سے نہیں سنتی تھی, محمد و آل محمد علی اکبر کی شہادت بہت شوق سے سنتے تھے. دنیا حدیث کی بہت بڑی شخصیت ہیں, امام شمس الدین, یہاں تک کہ یہ شخصیت کے وہ چیف جسٹس رہے, بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس رہے. اور امام سجاد جب حج کے موقع پر آئے تو مجھے امام نے فرمایا, پوچھا, دیکھا کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس دفعہ ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا, تو بتایا گیا یہ چیف جسٹس تھا بنو امیہ کا, قاضی القضات, خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس تھا, بنو امیہ کی طرف سے تھا. امام سجاد حج کے لیے تشریف لے گئے, کہا مجھے ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا, محمد ابن مسلم. بتایا گیا کہ وہ تفتیش کے دوران انہوں نے ایک مجرم کو, ملزم کو تنبیہ کر رہے تھے, اس کی موت ہو گئی. تو اب وہ صدمے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے, کھانا پینا چھوڑ دیا, اور اب وہ قریب المر گئے, وہ واپس آبادی میں نہیں آ رہے, بڑی کوشش کی گئی. امام نے فرمایا جاؤ
اسے لے کے آؤ, اسے کہو کہ تمہیں حسین ابن علی کا بیٹا بلا رہا ہے, تمہیں علی زین العابدین بلا رہے ہیں. جب لایا گیا ابن شہاب زہری کو, امام نے دیکھا آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, چہرے کا رنگ زرد ہے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں. پوچھا کیا ہوا, کیوں یہ حالت ہے؟ جواب دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی, تو کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, ایک گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. تو حیرت سے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. کہ پھر آپ بتائیں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تم نے ارادتاً قتل نہیں کیا, اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرو, خدا سے مغفرت طلب کرو, اپنی صلاحیتوں کو انسان کی بہبود کے لیے صرف کرو, انسانیت کی خدمت کرو, خدا تمہیں معاف فرمائے گا. یہ ابن شہاب زہری اگرچہ بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس تھا, پہلے یزید کی طرف سے, پھر مروان کی طرف سے, پھر عبد الملک بن مروان کی طرف سے چیف جسٹس رہا, لیکن اس کے بعد اس کا ایسا تعلق برقرار ہوا سید سجاد سے کہ ہر سال امام کی زیارت کے لیے مدینہ جاتا تھا, یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی. محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری بنو امیہ کے چیف جسٹس, بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو بیٹے نے عجیب بات کی, کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم چلے مدینے میں اور سید سجاد سے خواہش کریں کہ وہ ہماری شادی میں شرکت فرمائے. باپ بیٹا دونوں پہنچے, جب امام کو دعوت دی, امام نے فرمایا ابن شہاب ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ ابن شہاب کے بیٹے نے, اس کا نام محمد تھا, اپنے باپ سے کہا بابا اگر امام سجاد نے میری شادی میں شرکت نہیں کی تو میں سرے سے شادی نہیں کروں گا. جب اس نے اپنی شادی کو امام کی شرکت سے مشروط قرار دیا تو ابن شہاب زہری امام سے منت سماجت کرنے لگا, فرزند رسول آپ عنایت فرمائیں اس شادی میں شرکت کریں, میرا بیٹا شادی سے انکار کر رہا ہے. جب امام نے یہ بات سنی فرمایا ابن شہاب اگر تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر شرکت کے لیے میری بھی ایک شرط ہے. پوچھا کیا شرط ہے؟ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا, اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اس سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے. اب سمجھیں گے کتنا درد ہے اہل بیت کے دل میں. علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے تعارف میں امام حسین کا یہ ایک جملہ کافی ہے. جب علی اکبر کو روانہ کرنے کا مرحلہ آیا, امام حسین نے وہ انداز اختیار کیا جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک کسی دوسرے شہید کے لیے اختیار نہیں کیا. کیا کیا؟ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور ادھر اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا. بات اتنی بڑی تھی کہ حسین ابن علی نے کسی انسان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ گواہ قرار دے, اللہ کو گواہ بنایا. آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کا پروردگار گواہ رہنا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یہ سید ابن طاؤس نے مقتل اللحوف کے الفاظ ہیں, پروردگار گواہ رہنا قد برز الیہم غلام, اب اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں, قد اشبہ الناس برسول اللہ, تو ساری کائنات میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شبیہ ہے, سب سے بڑی شبیہ. بعض لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے, نہ, حسین اپنی داڑھی کو پکڑ کے دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرا بیٹا صرف ہم شکل پیغمبر نہیں ہے, قد اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا, خلق میں, خلق میں, کردار میں, گفتار میں, ظاہر میں, باطن میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر کو روانہ کیا
पैगंबर की जो कैफियत थी किसी दूसरे शहीद के लिए नहीं हुई। इधर अली अकबर को रवाना किया, इधर हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना, और अली अकबर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना, मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। यहां तक कि मक्तल निगारों ने लिखा अली अकबर की सवारी चली, अली अकबर की सवारी ने चंद कदम तय किए, एक आवाज सुनी, जनाबी अली अकबर ने मोड़ कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे, हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे। एक मर्तबा जनाबी अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे, दौड़कर आगे बढ़े, बाबा को जमीन से उठाया और अर्ज किया, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये हाल क्यों है? नहीं फरमाया कि तेरा भी जवान बेटा होता ना, मैंने मक्तल की किताबों में पूरी दिक्कत से पढ़ा। हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर, काश आपका आपके जैसा बेटा होता। जवान बेटा होना और है, अली अकबर जैसा बेटा होना और है। बस मेरे अजीजों, अली अकबर गए मैदान जंग में, तफसीलात हैं, गुरेज कर रहा हूं। यहां तक एक मर्तबा पलट के आए, फिर गए, यहां तक कि जब दूसरी मर्तबा पलट के गए, उमर इब्ने साद लईन ने ऐलान किया, कहा कि अली का पोता है, अली की शुजाअत का वारिस है, अगर एक एक करके जाओगे हमारे सारे बड़े बड़े पहलवान मारे जाएंगे। अब जो हुसैन का बेटा पलट के आए, सब मिलकर जगबारगी हमला करना। एक मर्तबा जैसी दूसरी मर्तबा पलट कर आए खयाम से, चारों तरफ से हमले शुरू हुए, यहां तक के बढ़ बढ़कर जब दुश्मन हमले कर रहे थे, हुसैन के बेटे अली अकबर इतने शुजा थे कि जिस तरफ बढ़ते थे दुश्मन भेड़ों बकरियों की तरह से दौड़ता हुआ रास्ता छोड़ देता था। यहां तक एक मर्तबा हसीन इब्ने नुमैर ने यह जुमला कहा, ए हुसैन के बेटे, तू दादे शुजात दे रहा है, मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसी जंग से पहले नहीं देखी, इतनी शुजात दिखा रहा है, लेकिन पलट कर देख खयाम को दुश्मनों ने आग लगा दी है और आपके खयाम को लूटा जा रहा है। जैसे ये सुना, हजरत ने मुड़कर खयाम की तरफ देखा, इसी फुर्सत में सनान इब्ने अनस ने एक नेजा मारा, नेजा मारा जिसका दस्ता इसने तोड़ दिया। बस मेरे अजीजों, जिस तरह नेजा लगा, इमाम ज़ीन फरस के ऊपर जनाब अली अकबर डगमगाने लगे, इतने खुददार थे कि खुद को जमीन पर नहीं गिरने दिया। यहां तक कि जब संभाल न सके, घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और घोड़ा दुश्मनों के दरमियान गुजरता चला गया। और सैयद इब्ने ताऊस ने लिखा, फकत तलू हो इरबन इरबा, जिसके हाथ में जो हथियार था वो अली अकबर के ऊपर चला रहा था। यहां तक कि अली अकबर के जिस्म के टुकड़े कट कट कर करबला की जमीन पर गिर रहे थे। एक मर्तबा आवाज बुलंद की, बाबा अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। वो हुसैन जो हर शहीद की लाश पर तीर की तरह से पहुंचे थे, उस हुसैन को अली अकबर की लाश पर पहुंचने में बड़ी देर लग गई, बड़ी देर लग गई। इसलिए कि जब अली अकबर ने आवाज दी तो हुसैन कभी दाएं गिरते और कभी बाएं गिरते और फरमाते हैं, बेटा अली अकबर मुझे आवाज दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारी लाश तक पहुंचना चाहता हूं। यहां तक कि जनाब अली अकबर की सवारी उकाब ये आगे बढ़ी, इमाम हुसैन की अबा को दांतों में लिया। इस तरह से बाकी मराहिल इतने मुश्किल हैं, किस तरह से इमाम हुसैन जनाब अली अकबर की लाश पर आए, ये फिर कभी अर्ज करूंगा। बस एक मर्तबा पूछा, देखा एड़ियां रगड़ रहे जनाब अली अकबर। पूछा, बेटा क्यों एड़ियां रगड़ रहे? कहा, बाबा आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कहा, बेटा बताइए। कहा, बाबा सनान इब्ने अनस ने मेरे सीने में नेजा मारा था, उस नेज़े की अनी मेरे सीने में रह गई। बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा अगर आपके लिए बायसे ज़हमत हो तो निकालिएगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपना जानू खाके करबला पर रखा, दूसरा जानू सीने अली अकबर पर रखा, रुख नजस की तरफ किया, अपने बाबा अली को याद करते हुए। अब जो नेज़े की अनी को खींचा, सिर्फ अनी बाहर नहीं आई, अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। इतना मुश्किल मरहला था। इधर रूह अली अकबर ने परवास किया, उधर हुसैन के जिस्म में भी जान नहीं है,
حسین کی جسم میں بھی جان نہیں ہے، وہ حسین کی جنہوں نے 71 لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس حسین سے اب علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بھائی سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ آوازیں بلند کرتے ہوئے مقتل میں آئے، سب نے مل کر جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا۔ حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے، حالت کیا ہے، امامہ گلے میں آ چکا ہے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العصا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ یہ تو بابا کی حالت ہے، ماں کا حال کیا ہے؟ بس آخری جملہ، جیسی شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کی لاش پہنچی ہے، ثانیہ زہرا نے اعلان کیا فضا جاؤ بیبیوں سے کہو آ کر شبیہ رسول کی آخری زیارت کر لیں۔ ساری بیبیاں جمع ہوئی، ایک کوہرام برپا ہوا، ڈر لگ رہا تھا شاید کسی بیبی کی روح قفس ینسری سے پرواز نہ کر جائے، اتنا عجیب منظر تھا، یہاں تک ایک مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے فرمایا فضا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، فضا مجھے شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ جا کے ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور جب پہنچی ہے فضا اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، کبھی ایک طرف گر جاتی ہے کبھی دوسری طرف۔ ایک مرتبہ پوچھا ارے بی بی کیا ہوا، کیوں گر رہی ہے، کیوں دوڑ رہی ہے؟ کہا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، ارے میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے کی لاش تک لے جاؤ۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔